السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع حقوق العباد کے ایک اہم حصہ یعنی پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ مسند احمد اور مجموع الزوائد جلد اول صفحہ 632 پر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جھگڑنے والوں میں سب سے پہلے دو جھگڑنے والے پڑوسی پیش ہوں گے، یعنی بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا معاملہ دو پڑوسیوں کا پیش ہوگا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6014۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے حق کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے۔ بہقی شریف کے حوالے سے مشکات شریف حدیث نمبر 4990۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن وضو فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم وضو کا پانی لے کر اپنے چہرے اور جسموں پر ملنے لگے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون سی چیز تمہیں اس کام پر آمادہ کر رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، یا اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کریں، تو اس سے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب کوئی امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس کو ادا کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یعنی یہ وہ اعمال ہیں جن سے رب تعالیٰ جل شانہ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود محبت کرتے ہیں۔ اچھا کون اور برا کون، اس کا فیصلہ بھی پڑوسیوں کے کہنے پر ارشاد فرمایا۔ طبرانی شریف اور مجموع الزوائد جلد 10 صفحہ 480 پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے معلوم ہو کہ میں نے یہ کام اچھا کیا اور یہ کام برا کیا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کام کیا تو یقیناً تم نے اچھا کیا، اور جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے برا کیا تو یقیناً تم نے برا کیا۔ اس موضوع پر احادیث تو بہت زیادہ ہیں، لیکن صرف ایک اور حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پڑوسیوں کی اظہار ثانی کس قدر مہلک اور آخرت میں پھنسانے والی ہے۔ مسند احمد جلد دوم صفحہ 40 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ خیرات کرنے والی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، یعنی برا بھلا کہتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ نفلی روزہ، صدقہ خیرات اور نماز تو کم کرتی ہے، بلکہ اس کا صدقہ و خیرات پنیر کے چند ٹکڑوں سے آگے نہیں بڑھتا، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے کوئی تکلیف نہیں دیتی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نفلی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور خیرات، ان سب سے بڑھ کر پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچانا ہے، اور ان سب کے اعمال کے ہوتے ہوئے اگر تکلیف پہنچائی تو تکلیف پہنچانا ان سارے اعمال سے بڑھ جائے گا، اور انسان کو
اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آج موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم حقوق العباد کی طرف متوجہ ہوں، بالخصوص جو ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ جو ہمارے ساتھ کاروبار یا سفر میں شریک ہوں ان کی راحت رسانی کا خیال رکھا جائے۔ اگر ہم یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی بھلی بنے گی، آخرت میں رب تعالیٰ جل شانہ کے انعامات کے مستحق بھی بن جائیں گے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی حقوق العباد کے اس اہم شعبہ کی طرف متوجہ کریں۔ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے سے ہی آخرت میں نجات ہے، اور اسی سے انسان اچھا اور برا شمار ہوتا ہے، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے انہیں بھی حقوق العباد کی طرف متوجہ کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔